اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو پنجاب ہے اس کا میں منتخب صدر ہوں۔ عمران اسماعیل صاحب میرے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر تو رہنما۔ صورتحال اور میں ایک منٹ، عمران اسماعیل صاحب کیا مفتی عبدالقوی آپ کے پنجاب کے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ انہوں نے ابھی فرمایا کہ وہ ہیں۔ بہت شکریہ مبشر صاحب، اور آپ کا میں شکر گزار ہوں۔ تحریک انصاف آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوگی اس پروگرام کو کرنے پہ، بلکہ آپ نے جو آج پروگرام کیا اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے کم سے کم ایک سچ سامنے لائے ہیں، اور آپ کا سچ کھرا سچ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کڑوا سچ بھی ہوا کرتا ہے جو آج ہے۔ بات یہ ہے کہ مفتی صاحب بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے کسی عہدے پر مفتی صاحب نہ تھے نہ ہیں، اور نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ہوں گے۔ اور میں خان صاحب سے سفارش بھی کروں گا کہ مفتی صاحب جیسے لوگوں کو تحریک انصاف میں کم سے کم کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ مفتی صاحب نے جو کام کیا ہے یہ اسلام کے نام پر میں سمجھتا ہوں دھبا ہے۔ ایک کمرے میں غیر شادی شدہ عورت کو یا لڑکی کو بلانا، اس سے انٹینشن صاف ظاہر ہوتی ہے۔ ایک پرائیویٹ ہوٹل کے کمرے میں اگر اپنے گھر میں بلاتے جہاں پہ ان کے بیوی بچے موجود ہیں تو پھر بات اور ہوتی، یہاں پر بات اور ہے، انٹینشن صاحب ظاہر ہیں۔ پروگرام پہ ایسے ٹی وی پر ایسے پروگراموں میں مفتی صاحب بیٹھ کے ٹھڑک جھاڑتے رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ جی وہ خوبصورت عورتیں، میں سفر کرتا ہوں جہاز میں تو خوبصورت عورتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں، میں ایسی ہوٹلوں میں کھانا کھانا پسند کرتا ہوں جہاں پہ عورتیں خوبصورت ہیں، اور میں جا کے ان سے کہتا ہوں، ابھی انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا اور آپ نے کلپ بھی دکھایا کہ جا کے عورتوں سے کہتے ہیں کہ جی آپ خوبصورت ہیں، میرے لیے دعا کریں۔ کیسا فیل کریں گے مفتی صاحب کہ اگر کوئی آ کے ان کی بیوی یا بیٹی سے بات کرے اور آ کر کہے کہ جی آپ بڑی خوبصورت ہیں، آپ میرے لیے دعا کیا کریں؟ کتنا اچھا لگے گا آپ کو یہ بات؟ یہ یعنی ہم بیٹھ کے جو کہتے ہیں نا کہ دین کو بدنام کرنے کا طریقہ، اس سے بہتر طریقہ میں نہیں سمجھتا کچھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے۔ قندیل بلوچ جو کر رہی ہے وہ بالکل دنیا کے سامنے کر رہی ہے، وہ جو ہے وہ سامنے ہے، ہپوکریسی نہیں کر رہی، جو کر رہی ہے وہ سامنے ہے۔ صحیح کر رہی ہے غلط کر رہی ہے وہ جانے، ان کا دین ایمان جانے، اس نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے جواب دے نہیں ہے۔ مفتی صاحب کے پیچھے ایک قوم چلتی ہے، آپ مفتی ہیں، اسکالر ہیں اسلامی، اور آپ اس کے باوجود یہ حرکتیں ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کے کمرے میں قندیل بلوچ آئی کیسے؟ قندیل بلوچ نے اپنا جو نام جس چیز میں کمایا اس کے ساتھ آپ کا کیا رابطہ بنتا ہے؟ آپ نے پرائیویٹ کمرے میں اس کو کیوں بلایا؟ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کے جس بے تکلفی سے آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شوٹ کرتی رہی، آپ اس کو انجوائے کرتے رہے۔ ابھی بھی آپ کے منہ پر مسکراہٹ ہے، شرمندگی کے بجائے یا غصے کے بجائے آپ کو غصہ آنا چاہیے یا آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے، آپ مسکرا رہے ہیں بیٹھ کے۔ مجھے اس کے اوپر انتہائی افسوس ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف میں نہ علماء ونگ کے اندر مفتی صاحب کے کوئی عہدہ ہے، کیونکہ ہمارے علماء ونگ کے جو چیف ہیں وہ مفتی سعید صاحب ہیں، اور نہ ان کا کوئی پنجاب کے صدر یہ کبھی رہے نہ کبھی الیکٹ ہوئے۔